اس جگہ کو ہم جگلوٹ کہتے ہیں. یہاں پر ہمالیہ، قراقرم اور ہندو کش آپس میں آ کر ملتی ہیں. یہ دیکھیں میں ابھی یہاں سے اٹھا ہوں تو جب باہر کی طرف جاؤں گا تو اس وقت آپ کو تینوں بڑے جو ماؤنٹینس رینج ہے ان کا ملن یا ملاپ دکھائی دے گا. یہاں سے دریائے سندھ جا رہا ہے اور یہ تقریباً 45 کلومیٹر ہم دور ہیں گلگت سے. قراقرم رینج کی جو سب سے بڑی پیک ہے پاکستان میں وہ K2 ہے جو کہ 8611 میٹر ہے. اس کے علاوہ ہمالیہ کی جو سب سے بڑی یہاں پر ماؤنٹین ہے وہ نانگا پربت ہے جو 8126 میٹر بلند ہے. اس کے بعد ہندو کش ہے. ہندو کش کی سب سے بڑی پیک جو ہے ترچمیر ہے اور جو تقریباً 7690 میٹر ہے. یہ میرے پیچھے جتنے بھی ہیں یہ تینوں رینج ہیں اور جو پیچھے والی رینج نظر آتی ہے وہ جو ہے وہ میرا ہمالیہ ہے، کیونکہ پیچھے کی طرف جا کر ہم جائیں گے تو وہاں پر ہمیں مختلف پوائنٹ سے نانگا پربت دکھائی دے گا. دیکھیں کتنی خوبصورت جگہ ہے، چاروں طرف پہاڑ، سمندر. اس کے علاوہ یہاں پر ایک کیفے بھی بنایا گیا ہے. کیفے میں آپ کو اسنیکس مل جائیں گے، کافی مل جائے گی، چائے مل جائے گی اور بہت ہی خوبصورت پوائنٹ یہاں پر بنایا گیا ہے. یہاں پہ جاتے ہوئے آپ کو آبشاریں بھی دکھائی دیں گی. یہ کچھ تصاویر ہیں جس میں آپ دیکھ رہے ہیں تینوں پیکس کو اور یقیناً آپ لوگ جب یہاں پر آئیں تو جگلوٹ میں یہاں ضرور رکیں. یہ ہمارے دوست ہیں کیفے والے اور انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ آپ میرے ساتھ تصاویر وغیرہ بنائیں. ویسے میں نے سنا تھا کچھ جگہوں پہ ابھی نا اس طرح کا ہے، کوئی ٹریننگ ہوتی ہے شادی سے پہلے پاکستان میں نے سنا ہے کہ لینگویج اچھی یوز کرتی ہے. ہنزا کی طرف رواں دواں ہے. بہت ہی خوبصورت روڈ ہے اور سینز جو ہے کیا کہتے ہیں یہاں کے بڑے خوبصورت ہیں. نظاروں سے آنکھیں نہیں ہٹتی، اتنے خوبصورت نظارے ہیں. کبھی کبھار بالکل سامنے آپ کے برفیلا پہاڑ آ جاتا ہے اور آپ مجبور ہو جاتے ہیں کہ آپ اپنا کیمرہ آن کریں. دوست میرا ڈرائیونگ بڑی فاسٹ کر رہا ہے، لیکن خیر ہمیں جلد سے جلد اپنے ایک دوست کے پاس پہنچنا ہے جو کہ جعفر آباد ہنزا سے کچھ پہلے ہمارا انتظار کر رہا ہے اسی مین روڈ پر. بہت ہی خوبصورت مناظر ہیں، چاروں طرف پہاڑ، بیچ میں دنیا کا سب سے اونچی سڑک، پکی سڑک، دنیا کی سب سے اونچی پکی سڑک پر اس وقت ہم چل رہے ہیں. سامنے سے دیکھیں تو بہت ہی خوبصورت ہے. کبھی ہم نے کوئی 1994 یا 95 میں یہاں کا سفر کیا تھا تو اس وقت روڈ کچی ہوتی تھی، بڑی مشکلات تھیں، لیکن اب بہت آسان ہو گئے. آج ہم کوئی 50 کے آنکڑے میں تینوں دوست نکلے ہیں اپنے گھر سے ان پہاڑوں کی طرف دیکھنے کے لیے کہ یہ کتنے خوبصورت لگتے ہیں. پہلے تو ہم آتے تھے تو جو پبلک کی گاڑیاں ہوتی تھی، بسیں وغیرہ، اس میں آتے تھے، لیکن اب اپنی گاڑی میں آ رہے ہیں تو بڑا منفرد تجربہ ہو رہا ہے. یقیناً آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہوگا، آپ کیونکہ ہمارے ساتھ ہیں. ہمیں جانا ہے نگر کا ایک علاقہ ہے جعفر آباد. نگر وہ ہے جہاں پر جو خوبصورت پہاڑی ہے، کیا کہ نام میں بول رہا ہوں ابھی، اس کے بعد میں بتاتا ہوں آپ کو. تو اس کو دیکھیں وہاں سے اس کے گھر سے اس کے مناظر بھی دکھائی دیتے ہیں. تو ہم تو ریکویسٹ کریں گے جتنے بھی لوگ ہیں جو 50 سے اوپر ہیں، نکل آؤ یار، بیوی جائے پہاڑ میں، ہم تو چلے پہاڑ میں. سچ پوچھو تو فخر سا بھی محسوس ہوتا ہے کہ آپ دنیا کی سب سے اونچی پکی سڑک پر چل رہے ہو. ایسے مناظر دنیا میں کہیں بھی آپ کو نہیں ملیں گے. آپ سوئٹزرلینڈ جائیں تو وہ سارا کا سارا مین میڈ ہے، ٹرینیں ہیں، سب کچھ ہے، ہر چیز آسانی ہے. لیکن یہ تو قدرت کے نظارے ہیں، قدرت کے نظارے ہیں اور آپ کو یہاں بھی صرف پاکستان میں ہی یہ سب کچھ دکھائی دے گا، کیونکہ انسانوں نے یہاں پر
کوشش ہی نہیں کی. اگر یہ سڑک ہے تو یہ بھی پاکستان اور چین کی محنت سے بنا ہوا ہے. اسے پہلے یہ ظاہری بات ہے ایک ٹریڈ روٹ تھا, شاہراہ ریشم اسے کہتے تھے, اور اب یہ نئی شاہراہ ریشم بن گئی ہے. کیونکہ ایک تو پہلے ٹوٹ گئی وہ جو آتاباد لیک بنی, اس کی وجہ سے, اور اس کی وجہ سے بھی دوبارہ ان کو کام کرنا پڑا, بڑی بڑی ٹنلز بنانی پڑی, اور اس طرح پاک چین راستہ جو ہے اب آسانی سے آپ جا سکتے ہیں. لیکن پھر بھی یہ راستہ تقریباً 2-3 مہینے کھلتا ہے, اس کے بعد تو ان علاقوں میں اتنی برف پڑ جاتی ہے کہ آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے. یار کیا مناظر ہیں, یہ کیا مناظر ہیں. سامنے سے آپ کو گرینری دکھائی دیتی ہے, سائڈوں پہ پہاڑ دکھائی دیتے ہیں جو اپنے رنگ بدلتے ہیں سورج کی کرنوں کی وجہ سے. کس اینگل سے آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ ڈفرینٹ کلر ہوگا, دوسرے اینگل سے دیکھیں گے کہ تو آپ کو وہاں پہ ڈفرینٹ کلر ملے گا. بہت ہی خوبصورت مناظر ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر ضرور آئیں, اور 50 والے آئیں, اپنی گاڑیاں لائیں, اپنے دوستوں کے ساتھ آئیں, پرانے دوستوں کو پکڑیں اور یہاں پر آ جائیں اور اس کو انجوائے کریں, اس بیوٹی کو انجوائے کریں. کتنی اچھی فضا ہے یہاں کی, ہوا دیکھیں بالکل صاف. اور ڈر تو تھوڑا سا بہت ہے کہ کہیں کہیں یہاں پر لینڈ سلائڈنگ ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے بہت زیادہ آپ کو انتظار کرنا پڑ سکتا ہے. کہیں کہیں پر جہاں پر ظاہری بات ہے روڈ خراب ہے, وہ ہم نے مناظر یہاں پر نہیں دکھایا آپ کو, کیونکہ اس وقت ہمیں کیمرہ بند کرنا پڑ جاتا ہے, بڑا گڑبڑ طریقے سے چلنا پڑتا ہے. لیکن بہت ہی خوبصورت مناظر ہیں. بسیں بھی یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ آ رہی ہیں, ایک سائڈ پہ جو ہے آپ کو گرینری دکھائی دے گی, دوسری طرف. اور یہ ہم اپنے دوست کے گھر پہ پہنچ گئے ہیں. انہوں نے شہتوت سے ہماری توازہ کی, کیونکہ ان کے باغ تو بہت بڑے ہیں لیکن وہ سارے باغ انہوں نے بیچے ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے جو شہتوت کے باغ ہیں, وائٹ شہتوت ہے اور بلیک شہتوت ہے. ہم نکل آئے کریم آباد کی طرف. یہاں پر دیکھیں چاروں طرف پہاڑ, بیچ میں گرینری, اور خوبصورت ہوٹل بنے ہوئے ہیں, خوبصورت ریسٹورنٹس بنے ہوئے ہیں, کیفے بنے ہوئے ہیں. اور یہاں پر ہم چائے پینے کے لیے رکے, کیونکہ بہت سخت ڈرائیونگ ہم نے یہاں پر کی تھی, اور بہت ہی مزیدار ہے. یہاں پہ زیادہ تر ہنزائی لوگ ہیں جو کہ کاروبار بھی اپنا خود ہی کرتے ہیں. یہاں پہ خواتین کی بہت ساری دکانیں یہاں پر ہوتی ہیں, آپ خریداری کر سکتے ہیں. اور امپاورمنٹ آف وومن اگر آپ نے دیکھنا ہے تو ہنزا آنا پڑے گا. ہنزا میں تقریباً دکانیں جو ہے وہ خواتین بھی چلاتی ہیں, مرد بھی چلاتے ہیں, اور بہت ہی اچھا انوائرمنٹ ہے یہاں پر. دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ آپ کا جو ہے آپ کا دوسرا طبقہ بھی یہاں پر کام میں مصروف ہے. بہت ہی خوبصورت مناظر آپ کو میں دکھا رہا ہوں. یہاں سے کیمرہ چلانا ذرا زیادہ نہیں آتا, اس لیے تھوڑا بہت مشکل لگ رہا ہوگا, لیکن بہت ہی خوبصورت مناظر, اور بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں بیٹھ کر اپنے دوست داؤد کے ساتھ جو یہاں کا رہائشی ہے. یہ ہمارے دوست کا گھر ہے راکا پوشی کے بالکل دامن میں. راکا پوشی آپ کو یہاں سے دکھائی دے رہی ہے, اور بڑی خوبصورت چوٹی ہے. ہمارے کئی دوستوں کی راکا پوشی پوائنٹس کو ہم نے تصویروں کے ذریعے لیا, ہم بھول گئے کہ ہمیں ویڈیو بھی بنانی ہے. یہ سب راکا پوشی کی تصاویر ہیں. اور اب ہم یہ ولاگ ختم کرتے ہیں, اور پھر نیکسٹ ٹائم ہم آپ کو دکھائیں گے آتاباد لیک, جو کہ اس کے قریب ہی ہیں, اور دوسرے دن جائیں گے. شاید داؤد کے ساتھ جائیں, یا ہم تینوں اپنے